الرحیم۔ کائنات میں سب سے بہترین خواتین میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سب سے معزز، پاکیزہ، عصمت، عفت، حیا اور پاک دامنی کی صفت والی عورتوں کو منتخب فرمایا۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں اور مسلمانوں کی ماں قرار دیا ہے۔ ماں جتنی جوان ہو، حسین ہو، دلکش ہو، کسی بیٹے کے دل میں بھول کر بھی برائی کا خیال نہیں آتا، بلکہ ماں کی توہین کی بات ہوتی ہے تو شرابی، کبابی، فاسق، فاجر، گنہگار وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ماں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جبکہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کی پاک دامنی کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اور بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں۔ اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ان عورتوں کو کہ یہ نبی کی عورتیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں اور کوئی عزت کی چیز نہیں۔ اور ہماری عورتوں کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں لی، بلکہ قرآن شریف میں فرمایا شیطان کا مکر، شیطان کی چال، شیطان کا دھوکہ، قرآن نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا دھوکہ کمزور ہے۔ اور عورت کے مکر کی بات آئی، عورت کے فتنے کی بات آئی، عورت کے فریب کی بات آئی، ان کیدکن عظیم، کہا کہ تمہارا جو فتنہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کہ شیطان کے فتنے کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی روپ میں شیطان آئے، کسی بھی شکل میں آئے، بہت دنوں تک سکسیس نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے آخر کار۔ عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ قبر میں پہنچائے تک دم نہیں لیتی، اور اس کے باپ کو بھی پتا نہیں لگتا کہ یہ عورت ہے جو مجھے فتنے میں مبتلا کی ہوئی ہے، دھوکے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ پیدا کرنے والے اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا جو مکر ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور شیطان کے مکر کو کہا کہ تمہارا جو مکر ہے وہ کمزور ہے۔ اتر پردیش کے اندر ایک معزز گھرانہ تھا، ایک گاؤں میں، اعظم گڑھ کے قریب، بڑے عزت دار، باپ لیکچرار تھا،
انجینئر تھا، بیٹی ڈبل ڈگری ہولڈر تھی۔ اب یہی زمانے کا فتنہ، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، ہر بات کو کانفیڈنس کے ساتھ میری بیٹی وہ کام نہیں کرے گی، ہر خائن کو اعتماد، بھروسہ، یہ جو بول رہے ہیں نا وہ کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی میرے۔ اور جب پانی سر کے اونچا ہو جاتا ہے، ناک کے اوپر اونچا ہو جاتا ہے، تب ہاتھ پر اللہ میری بیٹی ایسی نکل گئی۔ آپ گیہوں کا دانا بوئیں گے، گیہوں کا دانا نکلے گا، راگی بوئیں گے، راگی نکلے گی، کیکر اور کانٹے کا درخت بوئیں گے اور امید کریں گے کہ صاف گیہوں کا دانا نکلے گا۔ اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی ہے؟ یہ عیسائی مشنری اسکول، یہ یہود و نصارہ ہمارے کھانے کی چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں صاحب، سور کی چربی ملا رہے ہیں، بندر کی ہڈیاں ملا رہے ہیں، مردار جانوروں کی چیزیں ملا رہی ہیں کہ مرو۔ اور ایک مسلمان اپنے بچے کو ڈونیشن دے کر، ایڈمیشن دے کر، فیس دے کر، ہاتھ جوڑ کر، جوتے پادری کے پوپ کے سر پر رکھ کر ایڈمیشن کر لو، ایڈمیشن کر لو، وہ کیا نہیں کریں گے؟ وہ کون سی جہنم کی وادی میں دھکیل رہے ہیں آپ اور امید کر رہے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلت کی بچی ہوگی، حضرت رابعہ بصریہ میرے گھر کی بچی ہے، اسکرٹ پہنا کر، بال کٹا کر، سور کی چربی ملی، نیل پالش، لپسٹک لگا کر، یہود و نصارہ اور عیسائی اور اسلام مسلمان دشمنوں کے مرتد بنانے کے کارخانے ہیں یہ، وہ چھوڑیں گے؟ وہ ہمارے دسترخوان کو نہیں چھوڑا انہوں نے، ہمارے کپڑوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے، کبھی انڈر ویئر پر خدا کا نام الیاذ باللہ، کبھی جوتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الیاذ باللہ، کبھی فلموں کے اندر آقا کی توہین، اور کبھی ناٹکوں کے اندر، کارٹون کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ارے وہ تو ہمارے باہر کی چیزیں ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور جب موقع ملے تو وہ خاموش پہنیں گے۔ آپ عورت کے دل میں پردے کی عظمت اور قدر و قیمت نکالیں گے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کس حدیث پر کے اندر کس فتنے کا ذکر کیا گیا، اور اس فتنے کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اندر، ان کے خون کے اندر، رگ و ریشے کے اندر کس طریقے سے داخل کیا جائے گا۔ آپ گٹر کے اندر ہاتھ ڈال کر عطر کی امید کر رہے ہیں؟ آپ ہر ایک یہی سوچتا ہے، اور وہ ایکٹنگ بھی ایسی کرتی ہے۔ مسلم گھرانہ تھا، بڑا عزت دار گھرانہ، باپ بھی لیکچرار تھا، بیٹا بھی انجینئر تھا، اور بیٹی ڈبل ڈگری ہولڈر تھی، اور عالیشان کوٹھی تھی، بڑا پریوار، عزت دار گھرانہ، امیر گھرانہ۔ اب بدقسمتی کے جس وادی کے اندر بچی کو ڈھکیلا ہے، وہ وادی عشق کی وادی، محبت کی وادی، لو میرج کی وادی۔ کال سینٹروں کے اندر یہ عورتیں جائیں گے، امریکن سسٹم میں سانسیں لیں گے، اور بدکاری کے ماحول میں پنپیں گے، پھر کوئی نالائق ان کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور پھر کیسے روزے رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، موٹا میری بیٹی بڑی پرہیزگار تھا، روزہ رکھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اس کے فتنے کو اللہ والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ خالد آتی جاتی کہ لکڑیوں کی جو ٹال ہوتی ہے، اس کا ایک ملازم
سے محبت ہو گئی، انجینئر سے نہیں، پروفیسر سے نہیں، لیکچرار سے نہیں، بچی بھی آنکھ ناک کی اچھی، خوبصورت، مالدار، تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ گھرانہ، کوئی سوال نہیں کہ ماں باپ اس رشتے کو ایکسپٹ کریں گے اور قبول کریں گے۔ تو چنانچہ میاں بیوی نے، لیلا مجنون نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ بھاگ کر جا کر رجسٹر میرج کریں گے، روزے سونے بھی شادی رکھنا پڑے گا صاحب، روزے کہاں کیسے نہ، تم بھی ایک نمبر کے فقیر ہو اور میں بھی بھاگ کر آئی تو کتنا لے کر آؤں گی، کتنے دن چلے گا؟ اللہ اکبر! کیا منصوبہ بنایا؟ جس ماں نے جنم دیا اور جس کے پیروں تلے جنت ہے اور جو باپ جنت کا دروازہ ہے، قریب ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لے، پینشن لے لے، بوڑھی ماں، ضعیف باپ، بھائی بہن، ایک گھر کے 7 افراد کا وہ جو عاشق لڑکا تھا وہ بال پکڑا کرتا تھا، اور یہ بچی اپنے ہاتھ میں چھری لے کر ماں باپ سب کو ذبح کیا نیند کی گولیاں پلا کر۔ خدا کی قسم یہ سچا واقعہ ہے، نئی دنیا جو اخبار آتا ہے آپ اس میں دیکھیے گا۔ اب اس کے بعد لڑکا چلا گیا، لڑکی اپنے یہاں فریش ہو گئے، پانی وانی نہا کر، کپڑے پھینک کر، جس میں خون آلود کپڑے تھے، جس ماں نے جتنے ارمانوں سے اس کو ڈگری دلائی تھی، کیا سوچ کر اس کو پالا ہوگا، آج دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے ماں کا گلا وہ کاٹ رہی ہے اور باپ کا گلا، چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کے بہن کے بچے تھے ان کو اس نے کاٹ دیا، 7 افراد کا اس نے قتل کیا۔ مجنون نے فون کیا لیلا کو کہ بالکل فریش ہو جاؤ، میں بھی جا کر کپڑے وپڑے کہیں جنگل میں پھینک کر سو جاؤں گا، اور اس کے بعد بالکل نہا دھو کر کپڑے پہن کر بالکونی میں آنا اور چیخنا چلانا، لوگوں ہائے میں پاگل ہو گئی، مجھے کیا ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب آئے محلے والے، گاؤں والے، اور داخل جو ہوئے دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ اللہ اکبر! ایک گھر کے اندر 7 لاشیں، بھائیوں کی، بہنوں کی، ماں کی، باپ کی، اور اتنا رونا رویا، اتنا رونا رویا کہ شیطان بھی شرمندہ ہو گیا ہوگا۔ پولیس کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ اس نے، کوئی بیٹی بھی ماں کا قتل کر سکتی ہے، باپ سے گلے پر چھری چلا سکتی ہے، تو تحقیقات میں لگی آخری چیز جس موبائل جس کے ذریعے سے پولیس کو بہت آسان ہوتا ہے مجرم تک پہنچنا، تو جب لڑکی کا کال ریکارڈ کھنگالا گیا، موت کے بعد، حادثے کے بعد آدھا گھنٹہ اس نے اپنے مجنون سے بات کی تھی اور مجنون کا فون آیا تھا، وہی اس نے پلان بنایا تھا کہ لاشوں کو بکھیرے رہنے دو، تم چیخو چلاؤ، ناٹک کرو، رو اور گر گڑاؤ۔ تو چنانچہ وہ کال ریکارڈ کی بنیاد پر لڑکے کو پولیس نے ریمانڈ میں لیا، مارا دھاڑا، اخبار جرم اس نے کر لیا، اور پولیس کو دوسرا شبہ یہ ہوا کہ وہاں نیم کی ٹیبلٹ کی پتی جو ملی ہوئی، اور تیسری چیز یہ ایک کو مارا جا رہا تھا تو دوسرا اس کا ڈیفنس کیوں نہیں کیا؟ ایک کو مارے باپ کو تو 6 آدمی مل کر بچا سکتے تھے، 5ویں کو مارے چاروں مل کر بچا سکتے تھے۔ تو اب ان دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے، لیکن جب لڑکی پکڑی گئی، زنا کے حمل سے تھی اور وہ بچہ پیدا ہوا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اب فی الحال لڑکی کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ بچے کی تربیت میں، پرورش میں ماں کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ ماں باپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا، باپ نے بھی سوچا ہوگا، خدا کی قسم، اور وہ بھی صنف نازک عورت کہ وہ ماں کے گلے پر چھری چلائے، دین سے دور کرو گے، شرم و حیا سے دور کرو گے، غیرت اس کی نکلے گی، ایسے کام کرے گی کہ شیطان بھی 100 مرتبہ شرمائے گا۔ حضرت اقدس مولانا دلشاد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ انگریزی کلچر، یہ یہود و نصارہ کا کلچر،
یہ غیروں کے طریقے میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنیں، تمہاری زندگی کے اندر امن سکون راحت نہیں لا سکتے۔ عزت کی زندگی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو سر پر رکھو۔ سکون کی زندگی چاہیے، خادم کو نیکوکار بناؤ، خادم کی عزت کرو، احترام کرو، خادم کی خدمت کرو، اور عافیت کی جنت والی زندگی چاہیے۔ خود دین کے راستے پر چلو، اولاد کو دین کے راستے پر چلاؤ۔ یہ ہائے ہائے، یہ بائے بائے، یہ بالوں کی کٹنگ، یہ منڈے چولیاں پہننا، یہ زیادہ دن نہیں آتا کام۔ عزت سربلندی اسلام کی چھاگوں میں ہے۔ خدا کی قسم، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تمہیں حضرت فاطمہ کا گھرانہ ملا تھا، حضرت زینب و رقیہ کا گھرانہ ملا تھا، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم، ام ہانی تمہارے ماڈل بنے تھے، اور تم نے ان کو چھوڑ کر فلمی ہجڑوں کو اور فلمی نچیوں کو ماڈل بنایا، کتا کھانے والوں کو ماڈل بنایا، سور کھانے والوں کو ماڈل بنایا، شراب پینے والی بدکار عورتوں کو ماڈل بنایا۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کا ذائقہ ضرور چکھائے گا۔ فارغ کے اندر اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے تو اولاد الگ ہو جاتی ہے اور ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک لڑکی کے بیلجیم میں تعلقات غیر سے ہو گئے۔ ماں باپ نے کہا کہ لڑکا انفٹ ہے، میری لڑکی پڑھی لکھی، جیسے کہ اعظم گڑھ کے دیہات کا واقعہ میں نے بیان کیا، ڈبل ڈگری ہولڈر ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر بھاگ کر جائیں، رجسٹر میرج کریں تو ڈھیلا بھی نہیں ملے گا، خاندان کو صفایا کر دو، پراپرٹی بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، روپیہ بھی ملے گا، اور بقیہ زندگی عیش کی گزاریں گے۔ اب طلاقوں کے پیچھے کتے اور مردار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھانسی کا پھندا ہر وقت ان کے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ تو اسلام سے بغاوت کر کر یورپ اور امریکہ برطانیہ والوں نے قانون بنایا کہ بچہ جب بالغ ہو تو بچہ ماں باپ سے الگ ہو جائے گا اور ماں باپ کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ ایک ماں باپ کی لڑکی غیروں سے تعلقات ہو گئے اس کے، اور شادی کرنا چاہتی تھی، چنانچہ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، ماں باپ نے اسے لاکھ سمجھایا، مانی نہیں، تو کہا کہ اس علاقے میں بیلجیم میں رہیں گے تبھی یہ لڑکی اس سے کانٹیکٹ کرے گی، تعلقات قائم کرے گی، اس کو یہاں سے کہیں دور اجنبی جگہ لے کر جاؤ، لڑکا الگ ہو جائے اور لڑکی الگ ہو جائے۔ چنانچہ اس کو کار میں ٹیکسی میں بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، اس نے پولیس کو SMS کر دیا کہ میرے ماں باپ اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ سچا واقعہ، میرے ماں باپ کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں اور میری عمر 15 سال ہو چکی ہے، میں بالغہ ہو چکی ہوں، میرا ماں باپ کا مجھ پر جو باپ پیدا کری جنی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی اگر کوئی ماں کی خدمت کرے، ماں کی زندگی کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، پیدا کرتے وقت ایڑیاں جو لگڑی تھی اور جو کیا تھا اس کا بھی حق ساری زندگی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اسلام کی پرچھائیوں سے دور ہونے کا نتیجہ انجام کہ اس نے SMS کر دیا، اگر بات کرے تو ماں سن لے، باپ سن لے، ڈرائیور سن لے، اور پتا چل جائے، بیٹھے بیٹھے گیم کھیلنے کی طرح SMS کر دیا کہ میرے ماں باپ کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں اور میرے لڑکے سے مجھے جدا کر رہے ہیں۔ وہاں کا جو پولیس سسٹم ہوتا ہے بڑا الرٹ ہوتا ہے، بڑا جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے لبریز ہوتا ہے۔ اگلے موڑ پر پولیس آ گئی اور ماں باپ کو گرفتار کر کے جیل کے حوالے کر دیا اور بچی کو اس کے عاشق کے حوالے کر دیا کہ جاؤ زنا کرو اور موج و عیش کی زندگی گزارو۔ میری مائیں اور بہنیں اور حضرات، اگر گھر کو عزت دینا چاہتے ہو، سکون دینا چاہتے ہو، گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو، کیبل کنیکشن سے نہیں، آئینے کے سامنے عورت کو رکھنے سے نہیں،
بیوٹی پارلر بھیجنے سے نہیں، میک اپ کے ساز و سامان دلانے سے نہیں۔ خدا کی قسم اگر عورت کے چہرے کا حسن بڑھ سکتا ہے تو سورہ یوسف کے آئینے میں اس کا حسن بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسین بنایا تھا، جمیل بنایا تھا۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کیوں جمیل تھے، حسین تھے۔ متقی ہوگی عورت، 70 سال کی بوڑھی بھی ہوگی، حالت اعتکاف میں خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہو کہ انشاءاللہ اس کے چہرے سے نور ٹپکے گا۔ اور 17-18 سال کی لونڈیا بھی ہوگی، لاکھوں قسم کی میک اپ کر لے اور زنا کے تیر اگر اس کے چہرے پر چبھیں گے تو لاکھ میک اپ کر لے، وہ لاکھ بیوٹی پارلر جا کر آئے، زنا کے تیر چبھنے کی وجہ سے ایک قسم کی نحوست اور ایک قسم کی ظلمت، ایک قسم کی تاریکی اس کے چہرے سے ٹپکے گی۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ بیان کیا۔ ایک ماں نے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کے تعلق سے ایک پٹیشن داخل کی، کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ بیٹا میری دیکھ بھال نہیں کرتا، جب دیکھو کتوں کے پیچھے رہتا ہے۔ چنانچہ کئی دنوں تک، سالوں تک اس کی سماعت ہوتی رہی اور فائنل موومنٹ پر، آخری مرحلے پر یہ مقدمہ پہنچا جسے 2020 میچ، ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جج صاحب کیا فیصلہ سنائیں گے۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آخری مومنٹ پر جج نے جو فیصلہ سنانا تھا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، ٹکٹکی باندھ کر لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئے ہیں کہ اب اس ناہنجار نافرمان اولاد کو کیا سزا دی جائے گی، کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جج صاحب نے کہا آرڈر آرڈر، ماں اپنی زبان رکھتی ہے منہ میں، ماں اپنی فریاد کسی کو سنا سکتی ہے، ماں اولڈ ایج ہوم کے اندر کہ جہاں بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، ناکاروں کو، ہنجاروں کو رکھا جاتا ہے، وہاں اپنی زندگی بتا سکتی ہے۔ کتا کون اس کی پرورش کرے گا، کون اسے پالے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ جج نے فیصلہ سنایا کہ ماں تو اپنی فرمائش کسی اور سے بھی کرا سکتی ہے، لیکن کتے کو تیرا بیٹے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت تیرے۔ یہ امریکی کلچر، یہ یورپین معاشرہ آج ٹوٹ پڑتے ہیں شادیوں کے اندر، ان کے رسوم، ان کے رواج، گھر کے اندر کسی نے سوچا، وہ پوچھا کسی مفتی سے میرے محبوب کا مکان کیسا تھا، دروازے کیسے تھے، پردہ کیسا تھا، روپیہ آیا، پیسہ آیا، ساتھ بغاوت لے کر آیا، فرعونیت لے کر آیا، قانونیت لے کر آیا، شداد کے اوصاف اور اس کی بری خصلتوں کو لے کر آیا، اور انجام دیکھ رہے ہو۔ خدا کی قسم اگر قرآن نہیں سکھاؤ گے، آقا کے طریقے نہیں بتاؤ گے، عورت کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی تفسیر کہ تو اپنے گھروں کے اندر رہے، اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے دوپٹوں سے اپنے سینوں کو، اپنے جسم کو ڈھانکے، اس پر عمل نہیں کراؤ گے، خدا کی قسم وہ وقت اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دکھلائے گا کہ موت کے لیے ایڑیاں رگڑو گے، اور بچے موبائل کے اندر گانے سن رہے ہوں گے، گندے فلمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ جن بچوں کے لیے آپ نے اپنی دنیا خراب کی، آخرت خراب کی، یہی بچے اگر دین نہیں سکھائیں گے، یہی عورت اگر آخرت نہیں سکھائیں گے، یہ وبال جان بن جائے گی۔ کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن ایسے واقعات کے بار بار تذکرے سے ایک ایمانی حرارت، ایک غیرت، ایک حمیت اور جوش پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اولاد کی، بیوی کی تربیت کیسے کرے۔ قرآن شریف میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ایک مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا، لیکن
32-33 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، رب کی کن کن نعمت، ارے بول دیا ہو گیا نہیں، کسی چیز کو بار بار دہرانے سے وہ چیز پختہ ہوتی ہے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اگرچہ سنا ہوگا لیکن ایمان میں تازگی کہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، جنازہ رکھا ہوا تھا، جنازہ نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی دعا، نبی کی دی ہوئی دعا، اور اس پر آپ دعا کر رہے ہیں۔ میں آپ مجھے ولیمے میں بلائیں، گھر کی ٹھنڈی کے لیے دعوت میں بلائے، میں نے آپ کا کھانا کھا لیا اور پھر الگ سے اپنا ٹیفن کھول کر سوکھی روٹی اور باسی دال کھاؤں، یہ آپ کی توہین نہیں ہے کیا؟ تو ہمارے کھانے میں کیا کمی تھی، ہماری دعوت میں کیا کمی تھی کہ آپ نے اپنا ٹیفن کھولا اور سوکھی روٹی اور باسی دال کھا رہے؟ اللہ نے نماز جنازہ دعا دی، اب آپ اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ تو دعا دیا تو برابر نہیں، صحیح نہیں، نبی آپ نے جو طریقہ بتایا وہ غلط ہے، ہم اپنی ریڈی میڈ مصنوعی آرٹیفیشل دعا کریں گے، یہ نماز جنازہ کی توہین ہے۔ سلام سلام لے جاؤ جنازے کو، یہ خود اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا اللہم اجعلھا لنا، یہ خود بتاتے خود دعا ہے۔ مولانا نکل گئے، بیجا رسم رواج اگر کہیں ہو، آج کتنے لوگ صاحب گھروں میں بریانیاں، شب قدر اس کے باپ کو وہی آئی تھی، شیطان نے پاتا تھا، ناک میں پیشاب کیا تھا تیرے، آ گیا کپڑے پہن کر چھپا لی اس دانت، کس نے کہا تھا، کون بتایا تجھے آج شب قدر؟ گلیوں کے اندر بیلنگ ہو رہی ہے، عورت پھول لگائی ہوئی ہے، عمدہ کھانا پک رہا ہے، شب قدر شب قدر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو سال بھر میں فرمایا، اور جمہور علماء نے کہا آخری عشرے کی سات راتوں میں کسی سات رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، اور حدیث میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آپ اس کی نیوز دینے کے لیے امت کے پاس آنا چاہ رہے تھے، لیکن دو آدمی لڑ رہے تھے مسلمان، اس لڑنے کی نحوست سے اللہ نے شب قدر کے علم کو اٹھا دیا، وہ 21 کو ہے، وہ 23 کو ہے، وہ 27 کو ہے، وہ 29 کو ہے، تیرے باپ کو وہی آئی تھی، اخبار کی چھٹی، شب قدر کی عظمت میں اخبار نہیں شائع ہو رہا ہے، مسجدوں کو سنوارا جا رہا ہے، شب قدر مبارکبادی دی جا رہی ہے، شب قدر کھلی ہوئی حدیث برسوں سے پڑھی جا رہی ہے کہ شب قدر کو تم تلاش کیا کرو، نبی نے تلاش کیا، خلفاء نے تلاش کیا، عشرہ مبشرہ نے تلاش کیا، بدری صحابہ نے تلاش کیا، 1.25 لاکھ صحابہ نے تلاش کیا، تابعین نے تلاش کیا، تبع تابعین نے تلاش کیا، 1400 سال سے آج تک کسی کے مائی کے لال کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ یہ بتا سکیں کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے۔ حدیث میں علامتیں ہیں کہ صبح میں نکلے گا سورج، بادل اس کے اوپر چھپا ہوا ہوگا، دھیمی دھیمی برسات ہوگی، میٹھی میٹھی یہ علامت ہے، قطعی طور پر کوئی مائی کلال محدث کا باپ، مفسر کا باپ، پیران پیر کے خاندان کا آدمی نہیں چل رہا ہے۔ دیکھو صاحب، دیکھو یہ اذان سنائی دے رہی ہے روزانہ 8:30، آج کی 9:30 کو گئی، ہم نے ٹائم ہونا تجھے، شب قدر کی وجہ سے عشاء کی نماز آج دیر سے، تیرے باپ نے بتایا تجھے، 1400 سال کے ابدال، افتاب، شہداء، اولیاء کو پتہ نہیں لگا، اور یہ ملا کو پتہ لگ گیا اور اعلان کرتا ہے شب قدر کی وجہ سے 9:30 بجے، تو 8:30 سے 9:30 کو کر لیا تو شب قدر ہو جاتے ہو۔ تیرے چھوکرے نا ویلنگ کر لیں، گھر میں بریانی پک جائے، نئے کپڑے پہن کے آ جائیں،
کی اولاد ہوگا جو عید مناتا ہوگا. مسلمانوں کو صرف 2 ہی عیدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر عید الاضحیٰ. نبی کی دی ہوئی عیدوں کو چھوڑ کر اگر کوئی عید ہو رہی ہے وہ اسلام کی نہیں، وہ بھیڑوں چماروں کی عید ہو سکتی ہے. شب برات عید، شب معراج عید، شب قدر عید، وہ بھیڑ کر سکتا ہے، چمار کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. آج قرآن ختم، کل ظہر میں دیکھنا خون کے آنسو مسجد رو رہے. 29 کو ختم کر کر لوگوں کو باندھ کر آؤ مکہ مسجد دیکھو، آؤ ان مسجدوں میں دیکھو کہ جہاں 29 کو اللہ کا کلام ختم کیا جاتا ہے بہار رمضان کی. اگر 2 دن تیری مسجد میں تو رکھ لیتا، بلکہ بعض جگہ تو امام صاحب ہی فجر میں نہیں رہتے، رات میں اتنا لمبا لیکچر، فجر میں سحری کھا کر سو گئے. اللہ کا گھر ویران کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ریڈی میڈ. آج بھی دنیا میں جعلی سکہ نہیں چلتا، جعلی پاسپورٹ نہیں چلتا، جعلی راشن کارڈ نہیں چلتا، جھوٹا لائسنس نہیں چلتا. یہ اللہ رسول اتنا چھوٹا ہے کہ تیرے باپ دادا کے گھرانے سے تو شب قدر کا سکہ بنا کر لایا. خدا کو جواب نہیں دے. یہاں قاری صاحب جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے نا، اندر ذرا شب قدر کے کتے نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز ہے وہ؟ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں 25 مرتبہ، دوسری. یہ کس نے بنایا؟ کیوں شریعت کا مذاق کرتے ہو، ٹھٹا کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نہ بتا سکے کہ شب قدر کب ہے، حضرت عمر الخطاب نہیں بتا سکے کہ شب قدر کب ہے. یہ داڑھی موڑا سود خور حرام خور کہتا ہے کہ آج شب قدر ہے. اس سے بڑا دین کا دشمن RSS والے، بھاجپا والے، بجرنگ دل والے، شیو سینا والے، یہ ہے حرامی کتا جو دین پر زیادتی کر رہا ہے، نبی کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. اور کیا ہے؟ نماز دیر سے، پھول مسجد کو لگے ہوئے ہیں، بوندیاں بٹیں گی. اب لڑکے لوگ کیا کریں گے؟ ویڈنگ کریں گے. اب ٹکر ہوگی، ایکسیڈنٹ ہوگا، پولیس پکڑے گی، جرمانہ لگے گا، اور بچوں کی کتنے نوجوانوں کی جیل کے اندر ہوگی. اسی مصیبت کا سنت کے مطابق اعتکاف میں بیٹھتے، ذکر ہوتا، تلاوت ہوتی، دعا ہوتی، سحری ہوتی، افطاری ہوتی. وہ چمکانا اچھا سڑکوں میں، اللہ کے گھر کے مہمان بننا اچھا ہے. دین سے دوری کا نتیجہ ہے یہ. اس دین پر 1436 سال گزر کر آج لوگ کہتے ہیں کہ 726 شب قدر ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ دین پر نہیں گزرا، سال 2 سال نہیں، 1430 پر 6 سال ہجرت کے بعد اس دین پر گزر چکے ہیں، اور آج تک پتا نہیں کہ شب قدر کب ہے کب نہیں ہے. پٹو گے نہیں، مار نہیں کھاؤ گے جوتیاں. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز جنازہ کے بعد حضرت نکل گئے، ہم لوگ وہی جنازے کے آس پاس، اللہ مغفرت فرما دے، تو جو دعا دیا اللہ مغفر لنا، ہمیں مانتے نہیں اسے. یہ اس کا مطلب ہوا اللہ اس کے عذاب قبر کو آسان کر دے، تو جو دعا دیا جنازہ دیا ہم مانتے نہیں، یہ ہماری دعا کو تو میرا بندہ میں تیرا خدا، میں بولے جس کا تو سننا. تو نماز جنازہ پڑھنے بولا، ہم نہ وہ منظور نہیں، ہم جو دعا کریں گے وہ دعا تجھے سننا پڑے گا. یہ کا مطلب ہوا. حضرت نکل گئے، سارا سناٹا مسجد میں بھی جنازہ آیا ہوا ہے، لوگ گرے میں، کوئی بیٹھ جا کے اعلان کرنا چندے کا. تو دیکھا کہ ایک سوٹ بوٹ پہنا ہوا آدمی، ٹائی لگایا ہوا، ٹکنے سے نیچے پینٹ، ٹوٹی کا کام کرتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کہا کہ تو مسلمان تو نہیں ہوگا. اس لیے مسجد میں نماز جنازے کو دیکھ کر آدمی کا دل پگھل جاتا. وہ ہندو ہوگا، غیر مسلم ہوگا کہ جنازہ ہو اور مسجد میں ٹہل رہا ہو. ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی دوست احباب ہوتے ہیں، وہ جنازہ نہیں پڑھتے، باہر صحن میں ٹہلتے رہتے ہیں. کہا بھائی تمہارے دشمن کا جنازہ ہے؟ نہیں، تم مسلمان ہو؟ ہاں جی مسلمان.
تمہارے کسی دشمن کا، قاتل کا، یا تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت لوٹنے والے کا جنازہ نہیں. کس کا جنازہ؟ کہا کہ میرے ابا حضور کا جنازہ. حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم کے اکابرین، بزرگان دین، اولیاء اور اقطاب نے حضرت کا شباب حضرت کو دیکھا ہے، حضرت کے گھر میں رہا ہوں، حضرت کے نوالے توڑا ہوں. مجھے معلوم کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے پرہیزگار آدمی ہیں. ان کے برزد ارجمن ہے مولانا احمد صاحب. آپ ان کو دیکھ لیں. ایک چھوٹی سی جھلک باپ کے تقوی اور طہارت کی. یہاں تشریف لاتے تھے، اس سال آئے یا نہیں، جب بھی آتے ہیں مجھ سے ضرور محبت کرتے، اس لیے کہ حضرت کے گھر میں تھا. میں نے کہا یہ جو مظاہرے قرات ہے یہ کاروبار ہے اور تاخراتوں کو گزارنے اور ڈھکیلنے کے لیے کیا جاتا ہے. بس وہ دن اور آج کا دن کبھی حضرت تاخراتوں میں مظاہرے قرات کے لیے نہیں گئے. بڑے سنتوں کے پابند، باپ کے تقوی طہارت کی ایک جھلک اللہ نے حضرت میں دی ہے. نظر بد سے حفاظت فرمائے. تو چنانچہ بھائی باپ کا جنازہ اور بیٹا نہ رہے. شریعت تو کہتی ہے کہ بیٹا باپ تم کیوں ایسے پھر رہے ہو؟ کوئی دشمنی تھی، باپ نے تمہارا حق مارا تھا، بیوی کے ساتھ ناجائز نہیں. ہم نے سنا ہے کہ مسجد میں آنے سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں. کہ جوتوں کی حفاظت کے لیے باپ کے نماز جنازہ کو قربان کر دیا. دینی تعلیم نہ ہو، دینی تربیت نہ ہو، قرآن کی عظمت نہ ہو، کل ایڑیاں رگڑ کر زمزم کے گھونٹ مانگو گے، خدا کی قسم بوٹ سے مار کر وہ کہیں گے کہ انگوٹھا لگاؤ، اس پر یہ پراپرٹی ہماری ہے. عزت، سلامت، سربلندی دین میں ہے. اور ماڈرن عورت، اس کی زندگی یہ خامخواہ آرٹیفیشل میک اپ کی چیزیں، بندریا کو لگاؤ تو وہ حسین بن جائے گی، وہ گدھی کو لگاؤ تو وہ حسین بن جائے گی. حسن تو وہ ہے کہ تہجد کی وجہ سے چہرے میں نور آئے. خوبصورتی تو وہ ہے کہ تلاوت اور وضو کی وجہ سے اس کے چہرے کے اندر کشش ہو. اور یہ جوانی چلی جائے گی، دانت نکل جائیں گے، آنکھوں پر چشمہ چڑھ جائے گا. جتنی ضعیف ہوگی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی، حضرت کے زمانے کی ایک خاتون کو ہمارے یہاں عباد بھائی بھی تشریف فرما ہے. ہم دیوبند کے سفر میں گئے تھے، ملاقات کی حضرت ان جو خاتون سے، بڑی پرہیزگار اللہ والی. تو مطلب یہ کہ زندگی تو گزر چکی تھی، گویا اوٹی وہ گزار رہی. اس زمانے میں حضرت نے ان کو جو اس زمانے کی واچ کی کلاک جو ٹن 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 وہ ہے جانی ماز ہے، انہوں نے دکھایا. میرے خیال میں 100 سال کے آس پاس، اس سے اوپر چہرے پر نور ایسا. خدا کی قسم بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر آنے والی لڑکی ان کے پیشاب کے قطروں اور پسینے کو نہ لگ سکے. تقوی طہارت کا جو نور ہے عمر ہونے بڑھتا ہے. اور آرٹیفیشل سوبر کی چربی کا جو نور ہے، ایک بارش اور ایک دھوپ سے وہ چیز نکل جاتی ہے. جاتی ہے 16 سال کی چھپری 80 سال کی بڈھی بن کر، اور آتے خبر کی مردہ بن کر شادی محل سے. گالیاں دیکھو اور وہ سالن ڈال لے تو، دالچا ڈال لے تو. کسی بچے کو ڈرانا ہے تو اسے دیکھ کو ڈراؤ. اور ایسے لوگوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. علماء نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماڈرن گھرانہ تھا. ظاہری دکھاوے کے لیے روز کپڑے بدلنا، آئرن لگا کے کپڑے پہننا، قیمتی کپڑے پیک کرتے 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 نتیجہ کیا ہوا؟ نہ نماز نہ سنت. بکریوں کا وہ بزنس کرتے تھے، لے دے کر آخر میں ایک بکری ان کے پاس تھی. اب وہ بکری سے ان کا گزارا، دودھ وغیرہ نکالتے تھے، بیچتے تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسی حالت آ گئی کہ صاحب اس بکری کو لے جا کر انہوں نے شہر کے اندر فروخت کر دیا. اب بکری آخری تھی، وہ بھی فروخت ہو گئی. کتنے دن بکری کے پیسوں میں جینا کرو گے، سنسار کرو گے ساتھ، وہ بھی پیسہ ختم ہو گیا. تو کہا کہ چلو اس بکری کا دیدار کر کے آئیں گے جس سیٹ کو ہم نے بکری بیچی تھی. تو گئے اس شہر کے اندر. کہا کہ بھائی کیوں آئے ہو بکری واپس لینے؟ نہیں، اب تو دے دیا، ہمارے پاس روپیہ تھا، پیسہ تھا، ہم گاؤں والے باشندے، ہم بکری کا دیدار کرنے آئے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب آئے ہو اتنی دور سے، گاؤں سے، دیہات سے، شہر سے، اور بکری بھی دیکھ لو، کھانا بھی کھا لو. اچھا، تو ان کو پتا چلا کہ بکری دیکھنے سے کھانا بھی ملتا ہے. تو جب کبھی ان
جن کے گھر کے اندر فقر فاقہ ہوتا، اچھے کھانے کو طبیعت ہوتی، تو یہ سیٹ کے گھر ٹپکتے تھے کہ صاحب ہمیں جو ہے بکری دیکھنا ہے، اور سیٹ جو ہے تنگ آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ 5-6 مرتبہ کے بعد یہ بکری کے جو ذمہ دار تھے، مالک تھے، آئے، کہا دور ہی سے بتا دیا ہو بکری مر گئی، چلے جاؤ وہاں سے۔ اب وہ بھی تھے ماڈرن کتے، بڑے ہوشیار پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے کہا ہائے ہماری بکری چلی گئی، ہماری بیٹی مر گئی، ہم بھی جو ہے 3 میں تک مغفرت ہونے تک اس کے گھر کے اندر جو ہے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ زیارت ہے، تیسرے دن تک زیارت کی جاتی ہے۔ تو کہا کون سی مصیبت، میں نے کیا کہا، اب میں بدل بھی نہیں سکتا بات کو کہ مر گئی، اب کہاں سے اسے زندہ کر کے لاؤں؟ تو اب کھانا بھی دے رہا ہے اور ان کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ کہا کہ چلو، اب 3 دن اللہ اللہ کر کے گزرے، تو اس نے کہا بشارت میں ہم نے دیکھا کہ ابھی بکری کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کا 10واں کرنا چاہیے۔ اب مصیبت آئی 10ویں تک، تو کہا کہ اب کیا ہوا، بھاگو، پوٹلی لو، لے جا کر دہلیز تک رکھا۔ نہیں صاحب، جب تک اس کا چلنا نہیں ہوگا 40 دن، اس کی مغفرت ہونے کی نہیں، چہلم شریف کر جائیں گے۔ اب وہ کھلاتے کھلاتے تنگ آ گیا، تو اس نے کیا کیا، ایک مرے ہوئے گدے کو لا کر رکھ دیا کہ دیکھو تمہارے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے تمہارا ثواب اللہ قبول نہیں کریا، اللہ میری بکری کو گدا بنا، بھاگت تمہاری تھی، میری بکری کو گدا بنانے کے مجرم تم ہو۔ تو یہ کہہ کر جوتے مار کر ان کو گھر سے نکالا۔ تو یہ بصیرت دنیا والآخرہ، جو آخرت کا راستہ چھوڑتے ہیں، کچھ دن تو اچھائی سے مل جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کا نقصان ہے۔ انشاءاللہ اور باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ سوال و جواب کل تذکرہ رہے گا، کل بقیہ عنوان کی ہم تکمیل کریں گے۔ ہمارے بہت ہی معزز دوست جو شب حفظ میں بھی ساتھ تھے، مشکات العلوم میں عمر آباد کے مدرسے میں تھے، مراد آباد گیا تو وہاں بھی ساتھ رہے، دارالعلوم میں بھی ساتھ رہے، حافظ کریم صاحب یہاں الیاس نگر کی نورانی مسجد میں شب حفظ کے مدرس بھی تھے، وہ بہت قابل زندگی ان کی اللہ کے کلام پاک کی خدمت میں لگی، اور شاید اللہ کو یہ خدمت ادا اتنی پسند آئی، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تاثرات کے اندر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جناب الیاس صاحب جو ہمارے کرم فرمائی، ان کی بیٹی بھی بیمار ہے، اللہ ان کو وسع شفا نصیب فرمائے۔ اظہر علی قریشی بیمار ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وسع شفا نصیب فرمائے۔ عرشیہ بانو کا ڈلیوری کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آسان فرمائے۔ ہدایت بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا فرمائیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ عبدالرحیم صاحب حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ بھائی کسی کی امانت ملی ہے روپیے، وہ ہزاروں میں ہے، اور وہ کتنی رقم ہے بتا کر مؤذن صاحب سے حاصل کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔